الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسقطه وارزقته وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا مدبر الأمور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام رب صل على محمد وآل محمد مولاتي فاطمة أغيثي مولاتي فاطمة أغيثي مولاتي فاطمة أغيثي. إلهي كيف أدعوك وأنا وكيف أقطع رجائي منك وأنت إلهي إذا لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني. إلهي إذا لم أدعوك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي. إلهي إذا لم أتضرع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني. إلهي فكما فلقت البحر لموسى عليه السلام ونجيته أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تنجيني مما أنا فيه وتفرج عني فرجا عاجلا غير عاجلا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الخلائق والبرية والعالم الجاهر والخفية وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة والسلام
علی النبی الأمی القرشی الہاشمی المطلبی المکی المدنی ابتہی الرسول مبعوث علی العرب والعجم ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المقربین المکرمین الراشدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سلام نعرہ تکبیر کافی مجمع ہے علی کی خالق کا نام عبادت سمجھ کر شایان شان طریقے سے لیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات ارباب دانش و اہل المحضرات بزرگان دین برادران ملت عاشقان رسول و عاشقان اولاد رسول و عاشقان رسول گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ اس آیہ مبارکہ میں جو حرف فی استعمال ہوا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں شب قدر میں قدر کی رات میں تو اب یہ جو فی ہے اس کے معانی میں ایک معنی باعتبار ظرف زمان یعنی زمانے کے اعتبار سے یہ حرف فی استعمال ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں قدر کی رات میں نازل کیا تو اگر اس کو باعتبار ظرف زمان لیا جائے تو اس سے مراد 19 رمضان 21 رمضان 23 رمضان یا 27 رجب 14 اور 15 شعبان کی
درمیانی شب نیمہ شعبان مراد ہے۔ اور اگر اس کو اس حرف فی کو باعتبار ظرف مقام یعنی ظرف کے اعتبار سے لیا جائے گا تو اس سے مراد بنے گا کہ لیلۃ القدر ہے قرآن کا ظرف، قرآن ہے لیلۃ القدر کا مظروف۔ یعنی جس طرح برتن میں پانی ہے تو برتن جب تک محفوظ ہے اس وقت تک پانی محفوظ ہے، تو جو لیلۃ القدر ہے وہ ہے قرآن کا ظرف۔ تو جب قرآن کا ظرف ہے تو ماننا پڑے گا کہ جب تک لیلۃ القدر محفوظ ہے قرآن محفوظ ہے، اگر لیلۃ القدر میں نقص آ گیا تو پھر قرآن بے عیب نہیں رہے گا۔ تو میرے معظم مکرم سامعین، تو قرآن کا ظرف ہے لیلۃ القدر۔ میں نے پھر آیت پڑھی تھی کہ لیلۃ القدر کا دوسرا نام ہے کتاب مکنون، چونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون۔ یہ جو قرآن ہے یہ بزرگی والا، عظمت والا، کرامت والا جو قرآن ہے فی کتاب مکنون، یہ کتاب مکنون میں، تو پتہ چل گیا کہ کتاب مکنون ہے، چھپی ہوئی کتاب ہے جو قرآن کا ظرف ہے۔ یا فکرہ بدل دو، وہ قرآن کا ظرف چھپی ہوئی کتاب، کتاب مکنون ایسا ظرف ہے کہ پردہ اس سے الگ نہیں اور وہ پردے سے الگ نہیں۔ اب میں اور آیت پڑھی میں نے کہ کتاب مکنون کا دوسرا نام کیا ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا میرا رسول تیرے دل پر۔ پتہ چلا قرآن کا ظرف کا نام ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کا دوسرا نام ہے کتاب مکنون، کتاب مکنون کا دوسرا نام ہے قلب رسول۔ اور رسول کی خود حدیث ہے کہ میرے صحابہ فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ سبحان اللہ جی دے۔ تو جب تک فاطمہ محفوظ ہے قرآن محفوظ ہے۔ معلوم ہوا اگر فاطمہ میں نقص ہوگا تو قرآن نامیب نہیں رہے گا۔ تو اگر کوئی سیدہ میں نقص ثابت کرتا ہے تو اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سیدہ کا انکار نہیں کر رہا، وہ تو قرآن کو نامیب ہونے کا انکار کر رہا۔ چاہتا ہوں یہ ہے فی کا دوسرا معنی۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ حرف فی استعمال ہوتا ہے باعتبار سبب، باعتبار علت۔ مثلا میں آیت پڑھتا ہوں فَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ فرماتے خبردار جو اللہ کی سبیل
شعور نہیں رکھتے. جو اللہ کی سبیل میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. تو کیا سبیل ایک برتن ہے؟ تو صاحبان یس جو سبیل ہے وہ ایک ظرف ہے کہ جس میں مارے جائیں. کیا سبیل زمانے کا نام ہے کہ جس زمانے میں مارے جائیں؟ نہیں. شہافی کا معنی ہے سبب، یعنی جو اللہ کی سبیل کے لیے مارے جائیں، جو اللہ کی سبیل کی خاطر مارے جائیں. صاحب آپ ذرا ادھر نہیں آ رہے، ادھر جو دو چار افراد بیٹھے آپ ادھر سائڈ میں ہو جاتے میں آپ کی زیارت آپ سے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی سبیل میں مارے گا کیا مانا؟ سبیل کی خاطر مارے گا. تو پتا چلا یہاں فی کا معنی ہے سبب، علت، وجہ. میں اور آیت پڑھتا ہوں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. خبردار جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو گئے انہیں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے. تو قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کیا معنی ہے؟ سبیل ایک برتن ہے، مکان ہے، زمانے کا نام ہے. نام فی سبیل سے مراد ہے سبیل کے لیے مارے جائیں. چاہے تو فی سبیل اے مسلمانوں اللہ کی سبیل کے لیے جہاد کرو. تم پتا چل گیا کہ فی کا معنی ہے جہاں سبب. چلو میں اور آیت پڑھ دیتا ہوں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں تم سے اجر رسالت کے متعلق کوئی سوال نہیں کرتا، اگر کرتا ہوں تو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری قربہ سے مودت کرو. تو مودت کے لیے یہاں فی کا معنی ہے کے لیے، یعنی مودت قربہ کے لیے کرو. تو اب پڑھو آیت. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اس کا معنی سبب کے اعتبار سے کیا جائے تو کیا بنے گا؟ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر کے لیے. معلوم ہوا اگر وجود لیلۃ القدر نہ ہوتا تو قرآن کا وجود نہ ہوتا. صاحبان توجہ فرمائے میں کیا دینا چاہ رہا ہوں. میں کچھ بچے خاموش رہتے میں ان کے لیے آسان ہے. مولانا جعفر رضا جھانسی میں آ رہے مجلس کے لیے. آپ سب جہاں جمع ہے مجلس کے لیے. یہ مائک چک لگا ہوا ہے، یہ سپیکر ساؤنڈ لگا ہوا ہے. کیوں؟ مجلس کے لیے. یہ پنکھے کی روشنیاں مجلس کے لیے. یہ امام باغ بنا ہے مجلس کے لیے. اگر مجلس کا وجود نہ ہوتا تو فرمانے صاحبانی آپ اتنی کیا بات بول نہیں رہے. خیر اگر یہاں نہیں علی کہو گے تو وہاں کیسے کہو؟ بھائی اگر مجلس نہ ہو تو آپ یہاں نہیں ہوں گے، میں یہاں نہیں آؤں گا، یہ سب یہاں نہیں ہوگا، پنکھے نہیں چلے گے. کیوں؟ مجلس کے لیے تو قرآن نازل ہوا ہے لیلۃ القدر کے لیے. اگر وجود لیلۃ القدر نہ ہوتا تو قرآن کا وجود نہ ہوتا. اب وہ کون سا وجود لیلۃ القدر ہے؟ امام کے ایک صحابی حضرت ابو خالد
انہوں نے صادق امام سے سوال کیا، مولا ہم جو پڑھتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، مولا اس سے مراد کون سی شب ہے، کون سی لیل ہے، کون سی رات ہے؟ امام دیکھ کے فرماتے ابو خالد پہلے یہ بتاؤ اس آیت کی ظاہری تفسیر بتاؤ یا باطنی تفسیر بتاؤ؟ تو سمجھ کے نہیں بولے گا مجھے گلا رہے گا۔ قرآن کی ظاہری تفسیر بتاؤ جو ہم لوگوں پہ آیا کرتے ہیں، یا باطنی تفسیر بتاؤ؟ دیکھیے آپ خاموش ہو گئے۔ قرآن وہ کلام کائنات کے علی حضرت علی علیہ السلام کا فرمان، آپ خطبہ دے رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس موجود تھے، کائنات کے علی فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جس کا ایک ایک حرف، بیٹا سوچنا نہیں ہے، جس کا ایک ایک حرف اپنے دامن میں ہزار ہزار ظاہری معنی رکھتا ہے اور ہزار ہزار باطنی معنی رکھتا ہے۔ ایک ایک حرف لفظ نہیں، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، بیٹا ہاتھ کھول دو، ہاتھ کھول دو، ایک ایک حرف اپنے دامن میں ہزار ہزار ظاہری معنی، ہزار ہزار باطنی معنی رکھتا ہے۔ حرف مثلا الف لام میم، یہ تین حرف مولا کے فرمانے کا مقصد ہے۔ الف کا 1000 ظاہری معنی ہے، 1000 باطنی معنی ہے، لام 1000 ظاہری معنی ہے، 1000 باطنی معنی ہے، میم 1000 ظاہری معنی ہے، 1000 باطنی معنی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کا جسم لرزا، مولا 2 4 5 10 نہیں، 1000، وہ بھی ایک حرف کے 1000 ظاہری 1000 باطنی۔ کیا کائنات میں کوئی ایسی ذواتِ مبارکہ ہے جو قرآن کا ہر ظاہر بھی جانتی ہو، ہر باطن بھی جانتی ہو؟ علی فرماتے ابن عباس کم از کم تو نہ پوچھتا، کیا تو قرآن وہ آیت بھول گیا جس میں اللہ فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ نے ہر شے کو گن گن کے امام کے سینے میں شمار کر کے رکھ دیا۔ فرمانے صاحبان ذہنوں پہ بوجھ تو نہیں بن رہا، بیٹا سوچو میں تم نہیں ہوگا، مجلس کا حصہ بننا ہے۔ ہاں میرے معظم مکرم سامعین، امام فرماتے ہیں اس کا ظاہری معنی بتاؤ یا باطنی بتاؤ؟ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا مولا آج آپ زبان موجز بیان سے سن رہا، ظاہری پھر کبھی صحیح، آج بات نہیں بتا دے، جو سمجھ کے نہیں بولے گا دکھ ہوگا۔ امام نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرماتے ابو خالد اگر صرف معرفت رکھتے ہو تو پھر سنو، چونکہ ہر صرف کا کام نہیں ہمارے فضائل کو برداشت کر سکے۔ امرنا صعب، امر ہمارا معاملہ مشکل ہے، ہمارے معاملے کو یا ملک مکرم یا نبی مرسل یا وہ مومن برداشت کر سکتا ہے جس کے دل کا امتحان لیا جا چکا ہو۔ فرمایا اگر صرف معرفت رکھتے ہو تو پھر سنو کہ اس لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے۔ امام فرماتے سن، اللیل فہی فاطمہ والقدر هو
زکیہ، مرضیہ، راضیہ، بطول، بذات الرسول، صدیقۃ الکبریٰ، مریم کبریٰ. آپ نہ بولے، میں فکرہ بدل رہا ہوں. ضمانت فتح مباہلہ. جو نہیں بولا اس کا مطلب ہے وہ مجلس میں بیٹھا ہی نہیں ہے. ضمانت فتح مباہلہ. چلو فکرہ بدل دیتا ہوں. ضمانت فتح مباہلہ مبلغہ خلافت حیدر و صفدر. چونکہ مثال رسول کے بعد سیدہ 60 دن، 75 دن، 95 دن، جتنے دن سیدہ زہرا طباسی زندہ رہی، سیدہ ہر روز نماز عشاء کے بعد حسنین کو ساتھ لے کر انصار کے گھروں میں جاتی، دروازے پہ دستک دے کے فرماتی کہ تمہارے گھر والوں، تمہارے مردوں نے میرے سردار کے حق میں جو میرے بابا نے غدیر کے میدان میں اعلان کیا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کیوں بھلا دیا ہے؟ اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے مبلغہ خلافت حیدر و صفدر. معلوم ہوا سیدہ صرف علی کو رسول کے بعد خلیفہ بلا فصل مانتی ہی نہیں تھی، بلکہ علی کی خلافت کی تبلیغ کرتی تھی. مبلغہ خلافت حیدر و صفدر. لو جی جو مدت سے عطاداری سنتے چلے آ رہے ہیں، فکرہ زبان پہ آگے میں روک نہیں سکتا. مبلغہ خلافت حیدر و صفدر جنت شبیر و شبر. لیل سے مراد میری جدہ، میری دادی فاطمہ کا وجود ہے. والقدر هو اللہ، قدر سے مراد خود اللہ کی ذات ہے. اب اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تمہیں کیا معلوم میری فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ جیتے رہے، سلامت رہے. تو اب میں یہاں پہ رک رہا ہوں. امام نے فرمایا ہے کہ لیل سے مراد میری جدہ، میری دادی فاطمہ کا وجود ہے. تو کیوں فرمایا لیل سے مراد میری دادی؟ پورے مجمع میں 4-5 بندے بولے، میں گلا نہیں کروں گا. امام نے کیوں فرمایا کہ لیل سے مراد میری دادی کا وجود ہے؟ اس لیے کہ لیل کا تعلق ہے پردے سے. کتنے بولے ہو، میں شکر گزار ہوں. لیل کا تعلق ہے پردے سے. لیل پردے سے الگ نہیں، پردہ لیل سے الگ نہیں. اس وقت رات ہے، یہ لائٹیں بند کر دو، یہ مصنوعی روشنیاں بند کر دو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، چونکہ لیل پردے سے الگ نہیں. یار حد ہے، آپ خطرات کی خاموشی. پردہ لیل سے الگ نہیں. تو لیل سے مراد باطنی اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے امام فرماتے ہماری دادی کا وجود ہے، یعنی ہماری دادی کا تعلق پردے سے ایسا ہے کہ پردہ بطول سے الگ نہیں، بطول پردے سے الگ نہیں. میں اس کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جس کے دل میں ولایت ہے، محمد و آل محمد ہے، اور وہ میرا ساتھ نہیں دے رہا. کتنا تعلق ہے سیدہ کا پردے کے ساتھ، وہ دیکھو. جب مباہلہ میں وجود پردہ پردے میں لپٹ کر
اس ذات کو منوانے گیا تو جب رسول لے کے گئے تو انداز کیا تھا؟ یہ ہے رسول کا قدم، رسول کے قدم پہ بطول کا قدم، بطول کے قدم پہ علی کا قدم۔ اب بھی سمجھ نہیں آیا کہ جو رسالت اور امامت کے خلاف میں قرآن دلیل توحید بن کر جائے، ایسے پردے کو ہمارے مذہب میں سہارا ہے۔ جن دلوں میں علی بستا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت کے ساتھ نعرہ حیدری۔ بڑی مہربانی سے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں، لین پردے سے الگ نہیں، پردہ لین سے الگ نہیں۔ یہ ہے رسول کا قدم، رسول کے قدم پہ بطول کا قدم، نیچے رسالت کا غلاف، اوپر امامت کا پردہ، امامت کا غلاف، پردوں میں لپٹ کر بطول چلے گا۔ اے پورے مجمع میں کوئی ساتھ نہ دے، میں مطمئن جملہ ایسا ہے، یہ آگے رسول پیچھے سیدہ، سیدہ تو پیچھے ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی مولانا سے پوچھے، رسول کی حدیث نہیں ہے کہ جو عورت جان بوجھ کر اپنے شوہر کو پشت دکھائے وہ قابل عزت نہیں۔ اگر عورت جان بوجھ کر چلتے ہوئے شوہر کے آگے کرے، پشت عورت کی مرد کی طرف، شوہر کی طرف کرے، یہ مرد کی توہین ہے، وہ قابل عزت نہیں۔ پروردگار یہ تو وہ بی بی ہے، کائنات کی ہر عورت، بائے تبارک کردار، جس طرح محمد کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن مردوں کے لیے مصطفیٰ کی رسالت کا جرم ہوتے ہوئے ہر عورت کے لیے سیدہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ تو جب کوئی عورت مرد کو پشت دکھائے وہ قابل عزت نہیں، تو پھر بطول آگے کیوں ہے، علی پیچھے کیوں ہے؟ میں مطمئن ہوں جو نہ سمجھ سکے مجھے کوئی گلا نہیں ہے، فکر مشکل ہے میں گلا نہیں کروں گا۔ سیدہ آگے کیوں ہے، علی پیچھے کیوں ہے؟ فرمایا خاموش، میں اللہ بطول کو درمیان میں محمد کی بیٹی سمجھ کر، حسنین کی ماں سمجھ کر، علی کی سودا کی حیثیت سے مباہلہ میں نہیں لا رہا۔ سہرا ہے میرا پردہ، بطول ہے میرا پردہ، میں بطول کو مباہلہ میں درمیان میں رکھ کے بتا رہا ہوں کہ جھگڑوں میں نہ پڑنا۔ شب معراج پردے کے پیچھے کون تھا؟ میں مباہلہ میں بتا رہا ہوں کہ شب معراج پردے کے پیچھے وہی تھا جو یہاں پردے کے پیچھے حبیب خدا ختم الانبیاء بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اللہ سے مراد ہے سیدہ کا وجود، چونکہ لیل کا تعلق پردے سے، اسی لیے اِنَّا لیلۃ القدر مدخولۃ للناس، لیلۃ القدر کو اللہ نے لوگوں سے چھپا کے رکھا۔ آپ کی چوکی قسم ہے، مجھے افسوس ہوا ہے۔ اِنَّا لیلۃ القدر مدخولۃ للناس، لیلۃ القدر کو لوگوں
چھپا کے رکھا گیا۔ صحیح وجہ ہے آج تک علماء فیصلہ نہیں کر سکے کہ لیلۃ القدر سے مراد کون سی شب ہے۔ 27 رجب کی شب، 15 شعبان کی شب، 19 رمضان کی شب، 21 رمضان کی شب، 23 رمضان کی شب، چونکہ اللہ نے اسے چھپا کے رکھا ہے، آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اس شب سے مراد حقیقت میں کون سی شب ہے۔ کذالک بذات المحمدیہ وجزء الاحمدیہ مجہولۃ للناس لقدرہا، اسی طرح مقام بطول کو اللہ نے لوگوں سے پوشیدہ رکھا، پردہ رکھا، جس طرح لیلۃ القدر کو چھپا کے رکھا، اسی طرح مقام بطول کو لوگوں سے چھپا کے رکھا۔ آپ نہ بول سکے میں گلہ نہیں کروں گا، فکر کی تشریح بھی نہیں کروں گا۔ اگر مقام بطول کو سمجھ لیا ہوتا تو سب کو چھوڑ دیتے، بطول کو نہ چھوڑتے۔ میں نے فکر میں جو کہنا تھا کہہ دیا، آپ گھروں میں جا کے سوچتے رہے۔ اللہ نے جس طرح لیلۃ القدر کو، مجھے گل سمجھ آ رہی ہے، چھپا کے رکھا ہے، اسی طرح اللہ نے مقام بطول کو چھپا کے رکھا ہے۔ جو نہیں سمجھ سکے میں ان کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ رسول کی حدیث ہے، فاطمہ کو بذات منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ کیونکہ یہ میں نے کوئی نئی حدیث سنا دی، یہ تو آپ ہر روز مجلس میں سنتے رہتے ہیں۔ فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ جز رسول، علی کو منی وَأَنَا مِنْهُ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ سیدہ بھی جزو رسول، علی بھی جزو رسول۔ الحسن منی وَأَنَا مِنَ الْحسن، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں۔ معلوم ہوا حسن بھی جزو رسول۔ الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ معلوم ہوا جس طرح بطول جزو رسول، اسی طرح علی جزو رسول، اسی طرح حسن و حسین جزو رسول۔ لیکن علی وہ جزو رسول ہے، حسنین وہ جزو رسول ہے جو ہر وقت سامنے رہے، نظر آتے رہے۔ علی وہ جزو رسول ہے جو ہجرت میں رسول کے ساتھ، دعوت صلح عشیرہ میں رسول کے ساتھ نظر آ رہا ہے، جو بدر میں نبی کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ علی وہ جزو رسول جو احد میں مصطفیٰ کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے، خیبر میں رسول کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے۔ کسی کو نہ دکھائی دے، محمد تو خود غدیر میں دکھا رہا ہے۔ تو علی بھی جزو رسول، سیدہ جزو رسول۔ علی وہ جزو رسول ہے جو ہر مقام پہ نظر آتا ہے، ظاہراً دکھائی دیتا ہے، جو ہر مقام پہ دکھائی دیتا ہے۔ جب اس کے مقام معرفت کا مقام آتا ہے، منزل آتی ہے، تو رسول فرماتے ہیں ما عرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا یا میں محمد جانتا ہوں۔ بھائی جب سونا بھی ہے میری بات بھی سنی ہے، ہاں صرف سونے کے لیے نہیں آنا، میری محنت دیکھے میں کتنا خون جگر صرف کر رہا ہوں۔ ما عرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، یا میں محمد جانتا ہوں یا علی جانتا ہے۔ ما عرفنی الا اللہ وعلی، مجھ محمد کی حقیقت کو یا وہ جانتا ہے یا علی جانتا ہے۔ ما عرف علی جب
इल्लल्लाह व अना, अली की हकीकत को या वो जानता है या मैं जानता हूँ। मेरे भाइयों में कहना ये चाहता हूँ, जो अली हर वक्त नजरों के सामने रहा, जब वो अली किसी की समझ में नहीं आया तो जो रही पर्दे में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उसका मकाम अज़मत कोई कैसे समझ सकता है? इसीलिए रसूल फरमाते हैं, फातिमा तो कल्बी, फातिमा मेरा दिल है। आप थक जाएंगे ना, मैं और लंबा हो जाऊंगा। फातिमा तो कल्बी, फातिमा मेरा दिल है। दूसरी हदीस, फातिमा तो उम्मो अबीहा, फातिमा अपने बाप की ओम है, माँ नहीं, ओम है। माँ लफ्ज़ ओम का माना माँ किया जाता है, लेकिन हर जगह ओम का माना माँ नहीं होता। फातिमा अपने बाप की ओम है। ओम किसे कहते हैं? अरबी में ओम कहते हैं इब्तिदा को, ओम कहते हैं इंतहा को, ओम कहते हैं मरकज को, ओम कहते हैं वसीले को। हाय 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 हाय, ओम कहते हैं गमों में रंजो अलम, जो किसी को सुकून दे उसे कहते हैं ओम। ओम का एक माना है इब्तिदा, एक माना है इंतहा। आप बात जरा मुश्किल है, लेकिन हौसला करके दे रहा हूं, चूंकि मुश्किल कुशा के मानने वाले बैठे। ओम का माना है अलिफ मीम ओम, इब्तिदा इंतहा। लफ्ज़ इमाम के 4 हर्फ, अलिफ मीम फिर अलिफ मीम, मालूम हुआ 2 ओम का मजमुआ है इमाम। उनका माना क्या है? इब्तिदा। उनका माना क्या है? इंतहा। इमाम किसे कहते हैं? अलिफ मीम ओम फिर अलिफ मीम ओम, 2 ओम के मजमुए को इमाम कहते हैं। पता चला इमाम वो होता है जो कायनात की इब्तिदा में भी हो। समझ आ रही है? आपकी खामोशी। इमाम वो होता है जो कायनात की इब्तिदा में भी हो, कायनात की इंतहा में भी हो। कायनात ना थी, इमाम था। कायनात नहीं होगी, इमाम होगा। किसी को यकीन ना आए, हमारे दामन में वो इमाम है जो ऐलान कर रहा है कि कौन तो वलीजन आदम बैनुल माए वत्ती, मैं उस वक्त भी वली था जब आदम के दम में दम नहीं था। और दूसरे मकाम पे अल्लाह फरमा रहा है, इज़ा ज़ुलज़िलतुल अर्ज़ ज़िलज़ालहा, क़यामत में जब ज़लज़ला आएगा, क़ालल इंसानु मा लहा, एक इंसान होगा जो ज़मीन से कहेगा तुझे क्या हो गया है। मालूम हुआ अली शुरू में भी है। सुभान अल्लाह, जीते रहे, सलामत रहे। मैं बात को समेट रहा हूं। इसीलिए हम हर गहरे गहरे को इमाम नहीं मानते। आपने मेरे लफ्ज़ पे गौर ही नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि हम इमाम गहरे गहरे को बनाते नहीं, चूंकि हम तो बनाने को कायल ही नहीं है। हम तो इमाम बनाने के कायल ही नहीं। हम इमाम मानते हैं, हमारा अकीदा है, बनाना उसका काम है, दिखाना मुस्तफा का काम है। हम बनाते नहीं, हम इमाम मानते हैं। हम इमाम उसे मानते हैं जो कायनात की इब्तिदा में भी हो, कायनात की इंतहा में भी हो। हम
پوچھا گیا بصاحبہ یا علی امام کون ہوتا ہے؟ حضرت طارق نے پوچھا تھا، امام کے صحابی بہار الانوار میں امام کا خطبہ طارقیہ موجود ہے جس کا ایک جو سنا علی سے پوچھا گیا مولا امام کون ہوتا ہے؟ علی فرماتے ہوگا عالم الناس جو سب سے زیادہ کائنات میں صاحب علم ہو. جو سمجھ کے نہیں بولے گا وہ قبر میں بھی نہیں بولے گا. ہوگا عالم الناس جو سب سے زیادہ صاحب علم ہو، وہ اپنے علم کے حصول میں کسی غیر کا محتاج نہ ہو، کسی سوال پر اسے سوچنے کی ضرورت نہ پڑے، اسے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. یا فکرہ بدل دوں، امام وہ ہوتا ہے کہ جسے کسی دروازے پر جا کر یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے اگر تو نہ ہوتا. جو فرمانے صاحبان خدا عالم الناس، امام وہ ہوتا ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ صاحب علم ہو، جس کے علم کی سبب خود مصطفیٰ تھے انا مدینۃ العلم. او بیٹا نہیں سونا نہیں، ہاتھ کھولو سیدھے ہو کے بیٹھو میرا جان. مجلس میں آئے ہو تو مجلس کا حصہ بنو، میری ہر چہرے پہ نظر ہے. ہاں میرے معظم مکرم سامعین، علی فرماتے ہو عالم الناس، امام وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ صاحب علم ہو، واشجع الناس جو سب سے زیادہ صاحب شجاعت ہو. ہائے ہائے میں تو تیزی سے گزر رہا ہوں. واہ اشجع الناس جو سب سے زیادہ صاحب شجاعت ہو. کہہ دوں ایک فکرہ، جس کی شجاعت کا قصیدہ احد میں اللہ پڑھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور خیبر میں محمد پڑھے کہ لاؤتی جنہ رایتن غدن رجلن کرارن غیر فرارن، کل میں محمد اسے عالم دوں گا جو مرد ہوگا. بڑی مہربانی سے وہاں عالم الناس جو سب سے زیادہ صاحب شجاعت ہو. کیوں بیٹا تھک تو نہیں گئے؟ جو سب سے زیادہ صاحب شجاعت ہو. کیوں بیٹا آپ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ کو پیچھے نہیں دیکھنا، میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ مومن ہیں. معصوم کا فرمان ہے مومن کے چہرے کو دیکھنا بھی سوال ہے. میرے معظم مکرم سامعین، علی فرماتے ہیں امام وہ ہوتا ہے وہ عالم الناس جو سب سے زیادہ صاحب علم ہو، واشجع الناس سب سے زیادہ صاحب شجاعت ہو، وعابد الناس سب سے زیادہ عبادت گزار ہو. اس کی عبادت کا کم از کم یہ مقام تو ہو کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہو جائے. واہ اعلم الناس جو سب سے زیادہ حلیم ہو، قاتل بھی آ جائے تو شربت پلا دے. شکون مطہر امام وہ ہوتا ہے. بیٹا یہ جو سامنے جوان بیٹھے اس فکرے کو لیجئے گا. علی فرماتے ہیں امام وہ ہوتا ہے شکون مطہر، جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے غسل ولادت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، نہ اس کی ماں کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے، وہ خود بھی پاک ہوتا ہے. ہائے شولت مختونہ
ایمان وہ ہوتا ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے تو حالت اسلام پہ آتا ہے۔ شراب من خلف کما شراب بین یدیہ، درمیان سے میں نے کچھ جملے چھوڑ دیے تاکہ جہاں میں آنا چاہتا ہوں میں نتیجہ لے کے ممبر چھوڑوں۔ شراب من خلف کما شراب بین یدیہ، ایمان وہ ہوتا ہے جو پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہے جیسے سامنے دیکھتا ہے۔ ایمان کی نظروں کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ایمان وہ ہوتا ہے جو پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہے جیسے سامنے دیکھتا ہے۔ یہ 2-3 بچے چھپ چکے ہیں، میں نے رکنا نہیں تھا، ممبر پہ بیٹھو کیا نہیں رکنا تھا، آپ چپ چپ بیٹھے مجھے روکنا پڑ گئے۔ آپ کا میرے 8ویں ایمان کے دور میں ایمان کے ایک صحابی نے خواب دیکھا، عالم خواب میں مسجد نبوی ہے، کائنات کے رسول بیٹھے، سامنے صحابہ جلوہ فکر، رسول کے سامنے کھجوروں کا ٹوکرا آیا، رسول نے مٹھی پھاڑ کے ایک صحابی کو دی، خواب میں ایک مٹھی سے کہتا ہے میں نے خواب میں بھی وہ کھجوریں 9 تھی۔ دیکھو نا، جو اتنی اردو بھی نہ سمجھ سکے تو پھر وہ اردو کا خبر نامہ کیا سنے گا؟ افسوس کی بات ہوتی ہے، اردو اخبار پڑھ لیتے، اردو کا خبر نامہ سن لیتے، مولوی کی تقریر اردو میں نہیں سمجھ آتے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں کو کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، نبی نے مٹھی بھر کے دی کھجوروں، میں نے گنی 9 تھی۔ میں نے سوچا خواب کی تعبیر کس سے پوچھوں، سوچ سوچ کے فیصلہ کیا کہ رسول کے متعلق خواب ہے، کیوں نہ فرزند رسول سے پوچھوں، رسول کے بیٹے سے پوچھوں۔ آیا مسجد میں، خواب میں جہاں محمد کو دیکھا تھا وہاں محمد کو دیکھا، ہائے 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 ہائے، زبان میں نے اچانک زبان پہ آیا یہ جملہ، جہاں محمد کو دیکھا تھا وہاں محمد کو دیکھا، یعنی امام رضا کو دیکھا، وہ بھی محمد ہے یہ بھی محمد ہے، کلنا محمد، جہاں محمد کو دیکھا وہاں محمد کو دیکھا۔ ابھی 2 زان ہو کے بیٹھا کہ امام سے خواب کی تعبیر پوچھوں، تھوڑی دیر گزری، کھجوروں کا ٹوکرا، امام نے مٹھی بھر بھر کے سب کو دی، ایک مٹھی بھر کے اس کو دی، کھجوروں کو گنا، شاہ جی 9، محمود بھائی کھجوریں 9، جان بوجھ کے کہتے ہیں مولا آپ تو اتنے کریم ہیں، اتنے سب کائنات کے بعد تھوڑی سی اور دے، 9 جو دی ہے تھوڑی سی اور دے۔ امام مسکرا کے فرماتے خواب میں میرے نانا نے زیادہ دی تھی، بولو یا تیرے سمجھ آ رہی ہے، وہ تو بولو، خواب میں میرے نانا نے 9 سے زیادہ دی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایمان وہ ہوتا ہے شراب من خلف کما شراب بین یدیہ، ایمان وہ ہوتا ہے جو پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہے جیسے سامنے دیکھتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاک پڑتا ہے نہ کوئی دیوار پڑتا ہے، ایمان کے لیے کوئی پردہ نہیں۔ بس آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، وَيَشْتَوِي تیرا رسول اللہ عَلَىٰ جَسَدِهِ، ایمان وہ ہوتا ہے کہ وہ جس سیر میں بھی ہو تبرکات رسول اس کے جسم پہ پورے آئے۔ یہ کم از کم 1997 کی بات ہے جب میں نے پہلی دفعہ یہ جملہ پڑھا تھا، اور میں نے پھر کئی دفعہ پڑھا، آج پھر پڑھا۔ جنہوں نے سنا ہے انہوں نے سنا ہے، جنہوں نے نہیں سنا وہ پھر سن لیں۔ ایمان وہ ہوتا ہے جس کے جسم پر تبرکات رسول
وہ جس شہر میں بھی ہو پورے آئے۔ وصال رسول کے بعد رسول پاک کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب حضرت علی کے دروازے پہ آئے۔ بیٹا علی خاندان بنی ہاشم میں سب سے بزرگ میں ہوں، تبرکات رسول میرے حوالے کیجئے، میں وارث ہوں۔ علی فرماتے چچا اس طرح نہیں، جس نے آپ کو مشورہ دیا ہے انہیں بھی مسجد میں بلاؤ۔ وہ بندہ مجرم ہوگا جو سمجھ کے نہیں بولے گا، خیرات اسے ملے گی جس کا ہاتھ کھلا ہوگا، جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے گا خیرات نہیں ملے گی۔ ہاں، جس نے مشورہ دیا ہے سب کو جمع کرو، سب کے سامنے فیصلہ ہوگا۔ اعلان ہوا مسجد پر گئی، کچا کچ بری۔ جناب امیر المومنین نے کمبر کو صاف کیا، تبرکات والا صندوق صاف کیا، دروازہ مسجد پہ آئے، دو تین بندے صاف دے دیں، جملہ ایسا تشریح کروں کو مزہ ہی نہیں رہے گا۔ دروازہ مسجد سے علم کا دروازہ گزرا، آپ کی بڑی مہربانی ہے، دروازہ مسجد سے علم کا دروازہ گزرا۔ اتنی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، دل تھکنے کی جگہ نہیں تھی۔ فکرے کی قدر کرنا، علی کو دیکھ کر شہریار بھائی، علی کو دیکھ کر صحابہ نے سمن کے علی کو ایسے راستہ دیا جیسے دریائے نیل نے موسیٰ کو راستہ دیا۔ ہائے 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 ہائے، جیسے دریائے نیل نے، بیٹا میرے طرف دیکھو، جیسے دریائے نیل نے موسیٰ کو راستہ دیا۔ علی منبر پہ آئے، یا فکرہ بدل، منبر پہ فارس سے منبر آئے، سبحان اللہ۔ ایک پہلو میں شہزادہ حسن کو بٹھایا، گودی میں شہزادہ حسین کو بٹھایا، فرمایا چچا یہ ہے تبرکات والا صندوق، اور وہ دروازہ مسجد پہ رسول کی قصوہ نامی سواری ناکہ موجود ہے۔ اگر تبرکات کے وارث آپ ہیں تو یہ تبرکات رسول کے اپنے جسم پہ سجا کے آپ سواری پہ سوار ہو جائیں، تبرکات کے وارث آپ ہیں۔ جناب عباس بن عبد المطلب بڑی خوشی آگے بڑھے، رسول کی تبرکات سجانا شروع کی۔ جیسے ہی قدم اٹھانے کی جرات کی، زمین نے جکڑ لیا۔ بیٹا مجھ سے تو قدم ہی نہیں اٹھایا جاتا، فرمایا تبرکات الگ کیجیے، تبرکات اٹھانے۔ چچا تسلی ہو گئی، فرمایا بیٹا ایک کوشش اور کر لوں، فرمایا میں نے کب روکا ہے، پھر سجائے، پھر چلنے کی کوشش کی، پھر قدم نہ اٹھا سکے، پھر تیسری دفعہ کوشش کی، قدم نہ اٹھا سکے۔ میں اس بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جو مجلس میں بیٹھا ہے، جاگ رہا ہے، سن رہا ہے اور وہ بول نہیں رہا۔ اب جناب عباس بن عبد المطلب نے، اگر تو وارث ہے تو تو بہن کا دکھا۔ علی فرماتے چچا میں بہن کا جاؤں یا پہلو میں بیٹھے ہوئے حسن سے؟ جس بیٹا 63 سال کا رسول، 5 سال کا حسن، 63 سال کے نبی کا لباس 5 سال کے حسن پہ کیسے پورا آئے گا؟ مسکرا کے فرماتے حسن سے کہو یا گودی میں بیٹھے ہوئے
سبحان اللہ۔ حسین سے کہو چچا ہم امام ہیں، امام سنو سال کا محتاج نہیں ہوتا، معصوم معصوم ہوتا ہے۔ بس رونے والوں اتنا پڑھتا ہوں، اولاد علی جو بطول میں 2 قیدی ایسے گزری جن کی قید کے زیور ان کی زندگی میں نہیں اترے، بلکہ ان کے قبر میں بھی نہیں اترے۔ وہ کون ہے؟ ایک آپ کا اور میرا ساتواں امام، امام رضا کا غریب بابا، بغداد کا 14 سال کا قیدی، یا فکر اور پڑھ جس امام کا قید خانہ اتنا تنگ تھا، جو امام نے 14 سال حالت وقوع میں گزارے، نہ امام بیٹھ سکتے تھے نہ امام کھڑے ہو سکتے تھے۔ ایک یہ امام ہے اور دوسری قیدت حسین کی معصومہ بیٹی، غریب کربلا کے سینے کا تعویذ، بی بی رباب کی گود کی زینت، یہ وہ بی بی ہے کربلا سے لے کے شام تک ہر قیدی نے اپنے حصے کا پانی بے جھجک پیا ہوگا، لیکن یہ وہ مظلومہ ہے جب کبھی حصے کا پانی ملتا بی بی خود نہیں پیتی تھی، اپنے حصے کا پانی لے کر سید سجاد کے قریب آتے، سجاد کے گرم گرم زنجیروں پر اپنے حصے کا پانی ڈال کر داڑھی چوم کے فرماتی، بھیا بھیا تیرے زنجیر ٹھنڈے ہو جائے، سکینہ جانے اور پیاس جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ جانتا ہے کربلا سے لے کے شام تک یہ وہ مظلومہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جہاں جس کا جب دل چاہا انہوں نے رسول کی نوازی سمجھ کر، علی کی پوتی سمجھ کر بی بی کے چہرے پہ اجر رسالت دیا۔ آخر ایک مقام پر اس بی بی کو کہنا پڑا، بھیا سجاد منت کرتی ہوں شیمن سے کہو مجھے جتنا مارنا ہے مارے، مگر میرے چہرے پہ نہ مارے۔ اب مجھ میں سکت نہیں رہی، چہرے پہ تماچے کھا لے۔ رونے والوں میں شہادت نہیں پڑھتا، صرف اتنا پڑھتا ہوں کہ جب ایک سیدزادہ مجتہد، اللہ جانتا ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا ایک بی بی نے آواز دی، مجتہد یا میری قبر بدلو یا پانی کا رخ بدلو۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ یہ کہتے میں اٹھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا، مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ کہتے میں پھر سو گیا، پھر کان میں آواز آئی، مجتہد سیدزادہ میں نے کب تک مظلومہ رہنا ہے؟ یا میری قبر بدلو یا پانی کا رخ بدلو۔ یہ کہتے میں پھر اٹھا، میں نے صحن میں باہر نکل کے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی دکھائی نہ دیا۔ ابھی میں سوچ رہا تھا آنکھ بند کی کہ بی بی نے آواز دی، مجتہد میں حسین کی مظلومہ بیٹی، میں نے کب تک مظلومہ رہنا ہے؟ یا میری قبر بدلو یا پانی کا رخ بدلو۔ یہ کہتے میں تڑپ کے اٹھا، میں نے اس دور کے باقی علماء کو جمع کیا، میں نے مشورہ کیا کیا کریں، سب نے مشورہ دیا،
सैयदजादियों को लेके जाएंगे, वो बीबी का तावीज़ कब्र खोलेंगे। जब सैयदजादियाँ जमा हुई, उन्होंने इस मखदूमा का मासूमा तावीज़ कब्र खोला। सारी सैयदजादियाँ मुँह सर पीट दी, कब्र से बाहर आई। उन्होंने कहा, सैयदजादा दुआ मांग, हम सब मर जाए। कहा, क्या देखा है? कैसा? जैसे ही हमने कब्र खोली है, एक बीबी है जिसके गले में अभी तक रस्सी मौजूद है, जिसके चेहरे में तमाचों के निशान है, और रो रो के कह रही है, मेरा मजलूम बाबा, जैसे तुझे रोने का हक था, मैं अदा ना कर सकी। या आला बहन अलैहिस्सलाम, या फातिर बहन फातिमा, या मोहसिन बहन हसन, या कदीम अलैहिस्सलाम बहन हुसैन अलैहिस्सलाम, व औलाद मासूमीन अलैहिस्सलाम। परवरदिगार, हमारी इबादत को कबूल फरमा। भाई सैयद शहरयार साहब की ये सफ़े क़ज़ा, उनकी मेहनत सही, उनके खर्च अखराजात लंगर न्याज इमाम के दरबार में कबूल फरमा। आप सबका इस मजलिस में, इस ज़िक्र में शरीक होना, मेरे अल्लाह इसे इबादत शुमार फरमा। इन तमाम मोमिनीन को इसका अजर अज़ीम अता फरमा। मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो इस ज़िक्र में शामिल हुई हैं, सबकी परवरदिगार शरई हाजात पूरी फरमा, उनकी इबादत को कबूल फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हर मोमिन की इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमा। जो मोमिन बीमार हैं, सदका बीमार करबला का, उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। अज़ीज़ के वालिद सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब मेरे इंतहाई वाजिबुल कद्र हैं, वो बीमार हैं, उनका मैसेज आया है। भाई महमूद शाह साहब की अहलिया बीमार हैं, और भी भाई शहरयार साहब की वालिदा बीमार हैं, मेरी फुफ्फोज़ाद हमशीरा बीमार हैं। दुआ फरमाएं उनको और आप सबके जितने भी अजीज़ों अकारब में, दोस्त अहबाब में जो बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में मौला सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा। जो गोदियाँ औलाद से खाली हैं, मौला उन्हें औलाद नरीन अता फरमा। जो बेगुनाह असीर हैं, मौला उन्हें रिहा फरमा। मेरे अल्लाह, मेरे जितने भी छंद में दोस्त अहबाब, मेरे सरपरस्त, मेरे हमदर्द मौजूद हैं, सबका साया मेरे सर में कायम दायम फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में परवरदिगार, तुझे अपनी रबूबियत का वास्ता, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। जिनको रोज़गार बख्शा है, उनके रोज़गार में बरकत अता फरमा। जो बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, उन्हें कामयाब फरमा। जिनको कामयाबी बख्शी है, उन्हें मज़ीद तरक्की अता फरमा। मेरे अल्लाह, अपनी ज़ात के सिवा और इस दर के सिवा हमें किसी का मोहताज ना फरमा। मेरे अल्लाह, सिवाय गम हुसैन के हमें कोई गम न दे, और हमें शबीर हमेशा हमारी ज़िंदगियों का सरमाया बना। मेरे अल्लाह, तुझे अपनी रबूबियत का वास्ता है, मुल्क खुदा दाद पाकिस्तान में अमन व अमान पैदा फरमा। पाकिस्तान को परवरदिगार दुश्मनों की शर से महफूज फरमा। इस पाकिस्तान में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को कायम व दायम फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में मेरे अल्लाह, जो आज़ादारी के दुश्मन हैं, उनको नेस्त व नाबूद फरमा। आज़ादारी के सिलसिले में जो मुश्किलात आ रही हैं, उनको मेरे अल्लाह दूर फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में ज़ाकरी, उलमा, खुतबा, परवरदिगार, लोहा खान, मातम करने वाले मातमी, अज़ादार, सबका तहफ़्फ़ुज़ फरमा। हर मोमिन की इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमा। मेरी माँ, बहनों, बेटियों को सैयदा कौनैन की सीरत अता फरमा। मेरे अल्लाह, हम सबको मोहम्मद व आले मोहम्मद के किरदार के सांचे में ढलने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह, एक दुआ सब मोमिनीन बुलंद आवाज़ से आमीन कहेंगे। मेरे अल्लाह, वारिस रखते हुए
بے وارث تھے، ہمارے امام زمن وارث امن امام مہدی کا ظہور جلد فرما، ہماری گناہگار آنکھوں کو ان کی زیارت سے مشرف فرما، ہمیں ان کے غلاموں میں شریک فرما۔ موت آئے حسین حسین کرتے ہوئے، قبر سے اٹھے علی علی کرتے ہوئے، ہر مومن کو لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما۔ میرے اللہ جو دعائیں کی گئی ہیں انہیں قبول فرما، جو ذمہ لگائی گئی اور یاد نہیں میرے اللہ ان سب کو قبول فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق زہرا و ابیہا و بغلہا و بنیہا، اللہم